آئیے سیدھا آج کے اس انتہائی اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی اس وضاحت میں ایک ایسی رہنمائی پر بات ہوگی جو مالی پریشانیوں اور رزق کی فکر کو روحانی اطمینان اور فراوانی میں بدل سکتی ہے۔ یہ بس کوئی عام سا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ مالی دشواریوں کا ایک مکمل قدم بہ قدم عملی اور روحانی علاج ہے۔ ہمارا بنیادی ماخذ ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے تنگی رزق کا قرآنی علاج، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تجزیے میں آگے آنے والے تمام عملی اقدام اور روزانہ کے معمولات براہ راست اسی تحریر سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ ایک انتہائی عملی گائیڈ ہے۔ تو یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر روحانی عادات ہماری مالی ترقی پر سیدھا اثر کیسے ڈالتی ہیں؟ یعنی روزمرہ کی مالی فکر اور ان روحانی حل کے درمیان اصل تعلق کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اس روحانیت اور مادیت کے تعلق کو کس طرح جوڑا گیا ہے۔ اس سفر کا خاکہ کچھ اس طرح ہوگا۔ پہلے رزق کی حقیقت پر بات ہوگی، پھر 4 عملی اقدام آئیں گے: استغفار، روزانہ کی صورتیں، تقوی اور شکر گزاری، اور صدقہ۔ آخر میں ہماری منزل ہوگی توکل۔ تو سب سے پہلے بنیادی تصور کی بات کرتے ہیں، رزق کی حقیقت۔ اس تجزیے کا سب سے بنیادی نظریہ یہ ہے کہ دولت صرف انسانی ذہانت، تعلیم یا محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بالکل خالق کے ہاتھ میں ہے۔ محنت کرنا بالکل شرط ہے، لیکن رزق کی حتمی تقسیم اور اس میں اضافہ ایک خدائی فیصلہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیا جائے تو ذہنی دباؤ ویسے ہی آدھا رہ جاتا ہے۔ کتاب میں براہ راست قرآن پاک کے حوالے پیش کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خالق جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت محنت اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود لوگ تنگ دست ہوتے ہیں، جبکہ بظاہر کم ذہانت والے خوشحال ہوتے ہیں۔ یہی ذہنی تبدیلی اس سفر کا سب سے پہلا قدم ہے۔ یہاں سے پہلا قدم شروع ہوتا ہے، استغفار، یعنی معافی کی طاقت۔ یہ قدم بتاتا ہے کہ روزانہ استغفار کو زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب میں استغفار کو صرف گناہوں کی معافی یا روحانی صفائی کا ذریعہ نہیں بتایا گیا، بلکہ اسے مالی ترقی اور تنگ دستی کو دور کرنے کا ایک براہ راست عملی میکانزم قرار دیا گیا ہے۔ یہ آمدنی بڑھانے کا بالکل سیدھا روحانی اصول ہے۔ اور ہاں، یہ روزمرہ کے معمولات کتاب کے صفحات سے ہو بہو نکالے گئے ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ قرآنی علاج کا آغاز ہوتا ہے، اور دوسری طرف باب نمبر 5 پوری طرح استغفار کی برکت پر مبنی ہے۔ یہ حوالے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اس کتاب میں ہر عملی قدم کتنی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس حوالے سے کتاب میں سورہ نوح کی ایک انتہائی اہم آیت کا تذکرہ موجود ہے، جو اس تصور کی سب سے مضبوط دلیل ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا۔ دیکھیے، سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ خدائی وعدہ واضح ہے۔ معافی مانگنا صرف آخرت کی تیاری نہیں، بلکہ اس دنیا میں رزق اور دولت کو وسعت دینے کی اصل چابی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے قدم کی طرف، روزانہ کی قرآنی صورتیں۔ استغفار کو عادت بنانے کے بعد جو دوسرا عملی قدم یہاں بتایا گیا ہے وہ ہے روزانہ کے مخصوص قرآنی وظائف۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ قرآن کی چند مخصوص صورتیں مالی تحفظ اور رزق کی فراوانی کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتی ہیں، اور انہیں روزانہ بغیر کسی ناغے کے پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر کتاب کے باب نمبر 2 میں سورہ الواقعہ کی بے پناہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ احادیث کی روشنی میں اسے ہر رات پڑھنے کی بہت سخت تاکید کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس صورت کا مالی پریشانیوں کو دور کرنے میں کتنا گہرا اثر ہے۔ اس بات کی تصدیق ایک قطعی وعدے سے ہوتی ہے جو اس کتاب میں بیان ہوا ہے۔ جو شخص ہر رات سورہ الواقعہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لے گا، اسے زندگی میں کبھی فاقہ یا مفلسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وعدے کی حتمی حیثیت مالی مایوسی کا ایک مکمل علاج ہے۔ یقین مانیے، یہ روحانی تحفظ کی ایک مضبوط ڈھال ہے۔ سفر کا تیسرا قدم، تقوی اور شکر۔ اس قدم میں ذہنیت اور کردار کی تبدیلی مطلوب ہے۔ تقوی یعنی خدا کی ناراضگی سے بچنا اور گناہوں سے دوری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر حال میں شکر گزاری۔ کتاب بتاتی ہے کہ شکر گزاری اور پرہیزگاری بار راست رزق میں اضافے سے جڑی ہوئی ہیں۔ خدا کی نعمتوں کو تسلیم کرنا اور برائی سے بچنا برکت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو بند ہوتے ہیں۔ سورہ الطلاق کا یہ حوالہ اس کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔
یہ آیت اس بات کا حتمی ثبوت پیش کرتی ہے کہ روحانی احتیاط بالکل غیر متوقع مالی راستے پیدا کرتی ہے، ایسے اسباب جو انسانی عقل دریافت ہی نہیں کر سکتی۔ کتاب میں ایک واضح موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ ایک طرف گناہ اور نافرمانی ہے جو روحانی قوانین کے تحت رزق کو تنگ کرتے ہیں اور وسائل کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف تقوی ہے جو نہ صرف موجودہ وسائل میں برکت ڈالتا ہے بلکہ غیب سے اسے پھیلاتا بھی ہے۔ یہ سبب اور نتیجے کا ایک بالکل واضح روحانی قانون ہے۔ اور یہاں آتا ہے چوتھا قدم، صدقہ۔ یہ آخری عملی قدم مسلسل صدقہ دینے کی عادت ڈالنے کو کہتا ہے۔ اب یہاں ایک بظاہر عجیب حقیقت بیان کی گئی ہے۔ دنیاوی عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ پیسے دینے سے پیسے کم ہوتے ہیں، لیکن اس روحانی گائیڈ کے مطابق اپنا مال ضرورت مندوں کو دینا اصل میں اپنی دولت میں اضافے کی حتمی چابی ہے۔ یہ بات سننے میں حیران کن ضرور لگتی ہے، مگر روحانی اصول اسی پر قائم ہے۔ صدقہ کے فوائد کو کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ وسائل کو کئی گنا بڑھاتا ہے، پچھلے گناہوں کو مٹاتا ہے، آنے والی آفاتوں اور بیماریوں سے بچاتا ہے اور اللہ کی عظیم رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے۔ یعنی صدقہ تحفظ فراہم کرنے اور دولت کو ملٹیپلائی کرنے دونوں کا کام ایک ساتھ کرتا ہے۔ اور آخر میں آتی ہے ہماری منزل، توکل۔ ان چاروں عملی اقدام کے بعد سفر کی آخری منزل توکل ہے۔ اس کی تعریف کتاب میں کچھ یوں ہے کہ اپنے خالق پر مکمل اور اٹوٹ بھروسہ رکھنا، خاص طور پر رزق کے معاملات میں۔ یہ یقین ہونا کہ اصل فراہم کرنے والا صرف وہی ہے۔ جب انسان یہ روحانی اقدام پورے کر لیتا ہے تو آخری شرط بس یہی رہ جاتی ہے کہ اپنی مالی فکر اور خوف کو خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ اور اب جب کہ ہم اس تجزیے کے آخر میں آ گئے ہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اگر ان چار روحانی اقدام کو روزانہ کی زندگی کا پکا حصہ بنا لیا جائے تو مالی پریشانی اور مستقبل کے خوف کا پورا نظریہ کتنی مکمل طرح سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ تنگی رزق کی وہ تکلیف دہ پریشانی ایک قسم کی روحانی اور قلبی اطمینان میں بدل سکتی ہے۔ یہ روحانی گائیڈ اسی عملی نتیجے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اس اہم سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ امید ہے آج کی اس وضاحت سے ایک نئی عملی اور روحانی بصیرت حاصل ہوئی ہوگی۔